السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حروف تہجی کی اقسام۔ موٹے اور باریک پڑھے جانے والے حروف کے لحاظ سے حروف تہجی میں کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں ہم باریک پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں جنہیں کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ان حروف کی شناخت اور ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ تو حروف تہجی کو کل 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے ہے حروف مستفیلہ۔ حروف مستفیلہ یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف۔ باریک پڑھے جانے والے حروف کل 19 ہیں۔ با، تا، ثا، جیم، ہا، دال، ذال، ز، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 19 حروف ہیں جنہیں ہم حروف مستفیلہ کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ کل 7 ہے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ تیسری قسم ہے شبہ مستعلیہ یعنی کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف، اور یہ کل 3 ہیں۔ الف، لام، را، یعنی ان حروف کو کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں حروف تہجی کے اقسام میں کہ مستعلیہ یعنی کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف، مستفیلہ یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف، اور شبہ مستعلیہ یعنی کبھی باریک اور کبھی موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ تو یہ باریک اور موٹا پڑھنا اصل ہے کیا؟ آئیے ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں حرف کو باریک پڑھنا یا موٹا پڑھنا، اور اکثر و بیشتر موٹا کے بجائے حرف کو پر پڑھنا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کو پر پڑھنے سے مطلب ہوتا ہے حرف کو موٹا پڑھنا، اور اس سے اچھا فصیح عربی زبان میں جو ہے اس کے لیے آپ تجوید کی کتابوں میں پڑھیں گی تو تفخیم اور ترقیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تفخیم اور ترقیق کا کیا معنی ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ تفخیم کا لغوی معنی ہے موٹا بنا کر ادا کرنا، اور اصطلاحی معنی حرف کو اس طرح ادا کرنا کہ منہ بھرا ہوا محسوس ہو، ٹھیک ہے؟ تفخیم یعنی کہ پر یعنی کہ موٹا، تو موٹا بنا کر پڑھنا یہ لغوی معنی ہوا یعنی کہ ڈکشنری میننگ۔ اصطلاحی معنی یعنی کہ تجوید میں تفخیم کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی کہ کسی حرف کو اس طرح پڑھنا کہ منہ ہمارا بھرا ہوا محسوس ہو۔ جیسے آپ دائیں طرف دیکھ سکتی ہیں تصویر میں کہ جیسے غبارے کی مدد سے بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی موٹا حرف پڑھا جا رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ منہ بھرا ہوا ہے۔ خ، طا، ظا، دیکھیے آپ منہ جو ہے ایسے لگ رہا ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور زبان کی پشت اوپر کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کی تفخیم کا مطلب یہ ہوگا کہ حرف کو اس طرح سے پڑھنا کہ منہ بھرا ہوا ہو۔ جو اگلا لفظ ہے وہ ہے ترقیق۔ ترقیق کا معنی ہے باریک کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے حرف کو اس طرح ادا کرنا کہ منہ بھرا ہوا محسوس نہ ہو۔ آپ بائیں جانب دیکھ لیجئے جو تصویر دی گئی ہے غبارے کی، ہمارا منہ جو ہے بھرا ہوا محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو ہم پھیلا کر پڑھ رہے ہیں۔ تا، ثا، سین، ز، جتنے حروف مستفیلہ ہیں باریک پڑھے جانے والے حروف، ان کی ادائیگی میں زبان کی پشت اوپر کو اٹھتی بھی نہیں، منہ بھرا ہوا بھی محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حرف باریک ہے۔ موٹے پڑھے جانے والے حرف کو بولیں گے مفخم، باریک پڑھے جانے والے حرف کو بولیں گے مرقق۔ ہم نے حروف شبہ مستعلیہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ 3 ہیں، الف، لام، را۔ اور شبہ مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جنہیں کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ہم ان تینوں حروف میں سے پہلے حرف الف کے بارے میں جانیں گے کہ الف کو کن حالتوں میں موٹا پڑھیں گے اور کن حالتوں میں باریک پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ الف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے تابع ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے والا حرف دیکھا جائے گا اور اس کے بعد الف کی تفخیم یعنی اس کو موٹا پڑھنا ہے یا پھر ترقیق یعنی اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو تصویر دائیں جانب دیکھیے، تفخیم یعنی کہ الف کو موٹا کب پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ما قبل حرف موٹا ہو تو الف موٹا ہوگا۔ یاد رہے کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف مستعلیہ 7 ہیں، جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے۔ ویسے حروف مستعلیہ 10 ہیں، یعنی خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔
میں الف لام را بھی شامل ہیں، لیکن الف لام را تب ہی حروف مستعلیہ میں شامل ہوتے ہیں جب وہ موٹے پڑھے جائیں۔ جب الف لام را باریک ہوتے ہیں تو وہ حروف مستفلہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ حروف مستعلیہ 10 ہیں، مگر ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ تو الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے تو اس وقت ہم الف کو موٹا پڑھیں گے۔ پھر بائیں جانب دیکھیے لکھا ہوا ہے ترقیق، یعنی الف کو باریک کب پڑھنا ہے۔ تو ما قبل حرف باریک ہو تو الف باریک ہوگا، یعنی الف سے پہلے اگر حروف مستفلہ آئے تو اس وقت الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ مثال دیکھیے، طالوت، قال۔ یاد رہے کہ کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ اس لیے اگر کھڑی زبر موٹے حروف پر ہو تو کھڑی زبر کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر کھڑی زبر باریک پڑھے جانے والے حروف پر ہو تو کھڑی زبر باریک پڑھیں گے۔ ظاہرا، احسانا، جزاء، یکاد۔ بطور تنبیہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الف مخفمہ یعنی کہ جب الف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے تو اتنا موٹا نہ کیا جائے کہ واو پیدا ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی الف مرققہ یعنی کہ جب الف کو باریک پڑھنا ہے اتنا باریک نہ کیا جائے کہ اس میں امالہ یعنی کہ جھکاؤ پیدا ہو جائے۔ امالہ زبر کو زیر کی طرف جھکا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں کسی زیر والے حرف کو مجہول پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ کمرے، قطرے۔ ایسا حرف قرآن مجید میں صرف ایک ہے، مجریہا۔ حروف شبہ مستعلیہ الف لام را کے سبق میں الف کی تفخیم و ترقیق مکمل ہو چکی ہے۔ لام کی تفخیم و ترقیق یعنی لام کو موٹا کب پڑھنا ہے اور باریک کب پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ جب لام کی تفخیم و ترقیق یعنی لام کو موٹا اور باریک پڑھنے کی بات ہوتی ہے، اس لام سے مراد اسم جلالت یعنی اللہ اور اللہم کا لام مراد ہوتا ہے، جسے لام جلالہ کہتے ہیں، یعنی لفظ اللہ یا اللہم میں موجود لام۔ دائیں جانب دیکھیں لام کی تفخیم۔ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جائے گا، یعنی اللہ یا اللہم سے قبل والے حرف پر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو ایسی صورت میں اس لام کو موٹا پڑھیں گے۔ مثال دیکھیں، علیم اللہ، سبحانک اللہم، رحمت اللہ۔ اس کے بعد بائیں جانب دیکھیں لام کی ترقیق۔ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو ایسی صورت میں اس کا لام باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، قل اللہم۔ یاد رہے کہ اسم جلالت یعنی لفظ اللہ کا لام ہی موٹا یا باریک پڑھا جاتا ہے اور اس لام کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جہاں بھی لام آئے وہ باریک پڑھا جائے گا اور اس لام کو لام تعریفی کہتے ہیں، جیسا اوپر کی مثالوں میں علیمہ میں موجود لام اور آخری مثال قل میں موجود لام لام تعریفی ہے، تو اس لام کو باریک پڑھیں گے چاہے اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو۔ حروف شبہ مستعلیہ کا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی الف، لام اور را کے تفخیم و ترقیق کے بحث۔ الحمدللہ اب تک ہم 2 حروف الف اور لام کی تفخیم و ترقیق تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اب جو آخری حرف رہتا ہے را، را کے 3 احکام یعنی 3 حالتیں ہیں، تفخیم، ترقیق اور مختلف فی۔ را کی تفخیم یعنی را 12 حالتوں میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ را کی ترقیق یعنی را 7 حالتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ را 7 کلمات میں مختلف فی ہے، یعنی اسے موٹا اور باریک پڑھنا دونوں طرح درست ہے۔ سب سے پہلے را کا مخرج دہرا لیتے ہیں تاکہ اس کی تفخیم، ترقیق و مختلف فی کے قواعد کی مشق کرنے میں آسانی ہو۔
ہم مخارج کا سبق پڑھتے وقت جان چکے ہیں کہ را حروف طرفیہ میں سے ہے۔ حروف طرفیہ یعنی وہ حروف جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، جو کہ لام، نون اور را ہے۔ را کا مخرج زبان کا پتلا کنارہ طرف اللسان مع پشت زبان جب ثنایا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے۔ طرف اللسان زبان کی نوک سے تھوڑا سا پیچھے، یعنی زبان کے اوپر کی سطح جہاں سے ہمیں زبان نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو نون سے اوپر کی طرف تھوڑا سا پیچھے کی طرف جب وہ تالو سے لگتی ہے، لائن والے تالو سے، تو ہمارا را ادا ہوتا ہے۔ اسے جب ہم نے پر کرنا ہوتا ہے تو زبان کو ہم جڑ سے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہمارا را پر پڑھا جاتا ہے۔ را کی سب سے پہلی حالت تفخیم 12 صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی را کل 12 حالتوں میں پر یعنی موٹی پڑھی جاتی ہے۔ پہلی حالت سے شروع کرتے ہیں، دائیں طرف دیکھیں۔ جب حرف را پر زبر یا دو زبر کسی بھی شکل میں ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، چاہے را کے اوپر زبر ہو، چاہے خالی الف سے پہلے را ہو اور اس را پر زبر ہو، یا پھر را پر کھڑی زبر ہو، یا پھر را پر دو زبر ہو۔ مثال دیکھیں، قدر والاکرام اخرى بشرا۔ دوسری حالت بائیں جانب دیکھیں۔ جب حرف را پر پیش یا دو پیش کسی بھی شکل میں ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، چاہے را کے اوپر پیش ہو، چاہے واو ساکن سے پہلے را ہو اور اس را کے اوپر پیش ہو، یا پھر را پر الٹی پیش ہو، یا پھر را پر دو پیش ہو۔ مثال دیکھیں، رسول مکروا قصور۔ را کی تفخیم یعنی را کو موٹا پڑھنے کی تیسری اور چوتھی حالت۔ دائیں طرف دیکھیں، را مشدد پر زبر یا دو زبر کسی بھی حالت میں ہو، را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، چاہے را مشدد پر زبر ہو، چاہے خالی الف سے پہلے را مشدد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو۔ اسی طرح چاہے مشدد را پر کھڑی زبر ہو یا مشدد را پر دو زبر ہو۔ مثال دیکھیں، مرتن شرن۔ چوتھی حالت بائیں جانب دیکھیں، را مشدد پر پیش یا دو پیش کسی بھی حالت میں ہوں، را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، چاہے را مشدد پر پیش ہو، چاہے واو ساکن سے پہلے مشدد را ہو اور اس کے اوپر پیش ہو۔ اسی طرح چاہے مشدد را پر الٹی پیش ہو اور چاہے مشدد را پر دو پیش ہو۔ مثال دیکھیں، تسر الروح مستقر۔ را کی تفخیم یعنی را کو موٹا پڑھنے کی پانچویں اور چھٹی حالتیں۔ دائیں جانب دیکھیں، را کو موٹا پڑھنے کی پانچویں حالت یہ ہے کہ را ساکن ہو، مطلب یہ کہ را کے اوپر سکون یعنی جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو۔ را کے اوپر سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور سکون عارضی بھی۔ سکون اصلی اور سکون عارضی کے بارے میں جاننے کے لیے سکون کی اقسام نامی ویڈیو دیکھیں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ دی گئی مثالوں میں سے پہلی 3 مثالوں میں را کے اوپر سکون اصلی ہے۔ مثال دیکھیں، قرنن اقررتم وارحمنا۔ آخری 2 مثالوں میں را کے اوپر سکون عارضی ہے۔ مثال دیکھیں، الاکبر کلمے پر وقف کرتے ہوئے را پر سکون عارضی کیا گیا، الاکبر۔ اسی طرح الابرار کلمے پر وقف کرتے ہوئے را پر سکون عارضی کیا گیا، الابرار۔ بائیں جانب دیکھیں، چھٹی صورت را کو پر موٹا پڑھنے کی یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یہاں پر بھی را کے اوپر جو سکون ہے وہ سکون اصلی بھی ہو سکتا ہے اور سکون عارضی بھی، بس را پر سکون ہونا ضروری ہے۔ پہلی 2 مثالوں میں را کے اوپر سکون اصلی ہے۔ مثال دیکھیں، البرہان
یرجعون۔ آخری دو مثالوں میں را کے اوپر سکون عارضی ہے، کبر کلمے پر وقف کرتے ہوئے را پر سکون عارضی کریں گے، کبر۔ اسی طرح ابحر کلمے پر وقف کرتے ہوئے را پر سکون عارضی کریں گے، ابحر۔ یاد رہے کہ سکون عارضی کرتے ہوئے را پر کوئی بھی حرکت ہو وہ را ساکن ہو جائے گا۔ را کی تفخیم کی 7ویں اور 8ویں حالت دائیں جانب دیکھیں۔ را کو موٹا پڑھنے کی 7ویں حالت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، یعنی را کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر بھی سکون ہو، اور ان دونوں سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو۔ یاد رہے کہ را کے اوپر موجود سکون چاہے اصلی ہو یا عارضی ہو، سکون ہونا چاہیے۔ مثال دیکھتے ہیں۔ والفجر کلمے پر وقف کرتے ہوئے را پر سکون عارضی کیا گیا، والفجر۔ اسی طرح دی گئی تمام مثالوں میں را کے اوپر عارضی سکون ہے۔ والعصر، القدر، الاشرار، النار۔ بائیں جانب دیکھیں۔ 8ویں حالت جس میں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، بالکل 7ویں حالت کی طرح، لیکن را ساکن اور اس سے پہلے والے ساکن حرف سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو۔ اور یہاں پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ را پر جو سکون ہے وہ اصلی یا عارضی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مثال پڑھتے ہیں۔ بکم العسر کلمے پر وقف کرتے ہوئے را پر سکون عارضی کیا گیا، بکم العسر۔ اسی طرح دی گئی تمام مثالوں میں را کے اوپر عارضی سکون ہے۔ العسر، خسر، القبور، الامور۔ را کو موٹا پڑھنے کی 9ویں اور 10ویں حالت دائیں طرف دیکھیں۔ را کو موٹا پڑھنے کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو۔ یاد رہے کہ زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے، نیز کسرہ عارضی اور حمزۃ الوصل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے اصلی اور عارضی حرکت اور حمزہ کی اقسام، قطعی اور وصلی حمزہ نامی ویڈیوز دیکھیے، ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان مثالوں میں آپ کو وصلی حمزہ کے اوپر قاعدے کے مطابق کسرہ عارضی لگا کر را کو موٹا پڑھنا ہوگا۔ اگر قاعدے کے مطابق کسی کلمہ کے حمزۃ الوصل کے اوپر فتحہ عارضی، عارضی زبر یا ضمہ عارضی، عارضی پیش آ رہی ہو تو را کی یہ حالت اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ قاعدے کے مطابق صرف کسرہ عارضی لگنے کی صورت میں را موٹی پڑھی جائے گی۔ مثال دیکھیں۔ ارجعی، ارتضی۔ قاعدے کے مطابق عارضی حرکات لگانے کا طریقہ کسی لفظ کے شروع والے حمزہ پر زبر، زیر، پیش خود لگانے کا قاعدہ نامی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ بائیں جانب دیکھیں۔ را کو موٹا پڑھنے کی 10ویں حالت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی را کے اوپر سکون اصلی ہو اور یہ حمزۃ الوصل والا کلمہ ہو، جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کلمہ سے پہلے والے کلمہ کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہو، مطلب را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یاد رہے کہ زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں۔ پہلی مثال رب ارحمہما کے دوسرے کلمے کے شروع میں وصلی حمزہ ہے اور اس کے بعد را کے اوپر سکون اصلی ہے۔ دوران تلاوت روانی میں حمزۃ الوصل گر جاتا ہے، اس لیے را ساکن کو پہلا حرف مانا جائے گا، اور اس کلمے کے پہلے کلمے رب کا آخری حرف با ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، اس لیے دوسرے کلمے کی ساکن را موٹی پڑھی جائے گی۔ رب ارحمہما۔ اسی طرح دوسری مثال امرتابو
کہ آخری کلمے کے شروع میں حمزہ وصلی ہے، اس کے بعد را کے اوپر سکون ہے اور اس کلمے سے پہلے کلمے آمی کے آخری حرف میم پر کسرہ ہے، تو دوسرے کلمے کی را موٹی پڑھی جائے گی، امرتابو۔ یہی طریقہ کار تمام حمزۃ الوصل والے کلمات پر دوران تلاوت روانی میں لاگو ہوگا۔ را کی تفخیم کا ٹاپک حالت نمبر 11 اور 12۔ را کو موٹا پڑھنے کی 11ویں حالت یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور را کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی حرف وہاں موجود ہو۔ حروف مستعلیہ کا مجموعہ خص، ضبط، قز ہے۔ یاد دہانی کے لیے حروف مستعلیہ نامی ویڈیو دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ روایت حفظ میں ایسے صرف مدرجہ ذیل 5 کلمات ہیں۔ مثال دیکھیں، قرطاس وإرصادا مرصادا لبالمرصاد فرقة۔ را کو موٹا پڑھنے کی 12ویں اور آخری حالت یہ ہے کہ ایسی را جس کے اوپر پیش ہو اور اس پیش والی را پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے۔ قدیر یعنی لاسٹ جو حرکت ہے اس کی میں نے ہلکی سی پیش ادا کی ہے، پوری نہیں، بہت تھوڑی کہ قریب والا سن سکے، تو تب را کو موٹا ادا کیا جاتا ہے۔ وقف بالروم کے بارے میں ہم وقف کی اقسام میں جان چکے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے وقف کی اقسام کیفیت کے لحاظ سے نامی ویڈیو دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ روم صرف زیر، 2 زیر، پیش اور 2 پیش پر کیا جاتا ہے۔ را کی اس 12ویں حالت میں ہم را پر موجود صرف پیش اور 2 پیش پر فوکس کریں گے۔ وقف بالروم صرف اصلی حرکات پر واقع ہوتا ہے، عارضی حرکات پر وقف بالروم نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ را کی تفخیم یعنی را کو پر پڑھنے کی کل 12 حالتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں را کی ترقیق کی طرف، تو کہہ رہے ہیں کہ جن 7 حالتوں میں را باریک پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہیں، یعنی جیسے را کو پر 12 حالتوں میں پڑھا جاتا ہے ویسے ہی را کی ترقیق یعنی کہ را کو باریک کل 7 حالتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 حالتیں ایسی ہیں جن میں را باریک پڑھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو۔ یہ اجمالی طور پر بول رہے ہیں کہ را کے نیچے زیر ہے یا را کے نیچے 2 زیر۔ اگر ہم اس کو تفصیل سے بولیں گے تو را کے نیچے زیر ہے یا پھر را کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد جو ہے یا ساکن ہے یعنی حرف مدہ وہاں پر بن رہا ہے، یا پھر را کے نیچے کھڑی زیر ہے اور جو دوسری بات بتائی گئی تھی یعنی کہ 2 زیر ہو، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو تو اس حالت میں را کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ جیسے رقابن، ری، رقابن، یہاں پر دیکھیں را کے نیچے زیر ہے تو یہ را جو ہے باریک پڑھی جائیں گی۔ شریکن، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے جو را ہے اس را کے نیچے زیر ہے تو یہ را بھی باریک پڑھی جائیں گی۔ شجرن، اب یہاں را کے نیچے 2 زیر ہے تو 2 زیر ہونے کی وجہ سے بھی را باریک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری حالت ہے را مشدد کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو۔ را مشدد یعنی را پر تشدید ہو، تشدید والی را ہو، اس تشدید والی را کے نیچے زیر ہو، 1 زیر یا 2 زیر۔ اور اسی طرح حرف مدہ والی بھی بات یہاں پر آتی ہیں کہ را مشدد کے نیچے زیر ہے اور اس را مشدد کے بعد یا ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال بالبری، یہاں دیکھیے بالبری میں را جو لاسٹ میں آ رہی ہے وہ را مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ من الریح، یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے جو را ہے وہ را مشدد ہے، ساتھ اس کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی باریک ہوئی۔ من الریح، موٹا نہیں پڑھنا ان را کو، ٹھیک ہے بالکل بھی۔ مستمرن، مستمرن، یہاں بھی دیکھیں را مشدد ہے اور اس مشدد را کے نیچے 2 زیر ہے۔ تو پہلی حالت اور دوسری حالت ہم نے پڑھی کہ را کے نیچے زیر یا 2 زیر، یا پھر اسی طرح را مشدد تشدید والی را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو تو ان 2 حالتوں میں بھی ہم را کو باریک پڑھتے ہیں۔ را کی ترقیق یعنی کہ را کو باریک پڑھنے کی حالتیں 2 حالتوں سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری حالت کی طرف۔ را ساکن سے پہلے کسرہ یعنی کہ زیر ہو، را پر سکون چاہے اصلی ہو یا عارضی، یعنی را ساکن ہے، را پر جزم ہے
اور یہ جزم اصلی ہو کہ عارضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سکون سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، یہ را کی ترقیق کی تیسری حالت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس را کو باریک پڑھنے کے لیے 3 شرائط ہیں، یعنی را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہوتی ہیں تو اس را کو ہم باریک پڑھتے ہیں، لیکن 3 شرطوں کا خیال ضرور رکھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کسرہ ہے کسرہ اصلی ہو، یعنی را ساکن سے پہلے حرف کے نیچے جو کسرہ ہے نا وہ کسرہ اصلی ہونا چاہیے، نہ کہ عارضی۔ اس کی مثال فرعون، یہاں پر دیکھیے را ساکن ہے فا کے بعد والا، اور فا کے نیچے جو کسرہ ہے نا یہ اصلی ہے تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، را باریک پڑھیں گے چونکہ را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہے۔ اگلی مثال ہے جنات الفردوس، جنات الفردوس، یہاں پر دیکھیں فردوس میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے جو کسرہ ہے نا یہ کسرہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی کا ہونا یہ پہلی شرط ہے جس میں را کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ کسرہ اسی کلمے میں ہو، یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو کسرہ ہونا چاہیے نا وہ کسرہ اسی کلمے میں ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے پہلے کے کلمے میں۔ اس کی مثال منکم شرعتن، یہاں پر دیکھیں شرعتن میں را ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، شرعتن ایک ہی کلمہ ہے اور اسی ایک کلمے میں را ساکن بھی ہے اور اس سے ما قبل جو شین ہے وہ بھی اسی کلمے کا ہے، نہ کہ اس سے پہلے کے کلمے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال ہے وزدجرا، یہاں پر چونکہ ہم وقف نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے کہا وزدجرا، لیکن اب جب را یہ ساکن بن جائیں گی اور اوپر ہم نے پڑھا کہ را ساکن پر جو سکون ہے وہ اصلی ہو یا عارضی، تو اب یہاں پر ہم سکون عارضی دے رہے ہیں وقف کی حالت میں، تو وزدجر را ساکن ہو گئی، پھر اس سے پہلے جو جیم پر کسرہ ہے نا یہ کسرہ اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے جیم جو ہے وہ اسی کلمے کا ہے، دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی کلمے کا حصہ ہے، را ساکن بھی اور اس سے پہلے جیم بھی جس کے نیچے کسرہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، یعنی را ساکن ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد حرف مستعلیہ جو 7 موٹے حروف جو پڑھے جاتے ہیں نا، قاف، غین، خا، صاد، ضاد، طا، ضا، تو یہ حروف میں سے کوئی بھی حرف را ساکن کے بعد اسی کلمے میں نہ آئے، جیسے نیچے دیکھیں انذر قومک، یہاں پر دیکھیں انذر میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے، یہ بھی یہاں پر ہے، یعنی را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، یہ را کی ترقیق کی تیسری حالت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں تیسری شرط کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ٹھیک، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں نہ ہو، تو یہاں پہ قومکہ میں جو قاف ہے یہ حرف مستعلیہ ہے لیکن یہ دوسرا کلمہ ہے، انذر الگ کلمہ ہے اور قومکہ الگ کلمہ ہے، تو را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں نہیں ہونا چاہیے، اگر اگلے کلمے میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو جب نہ ہو را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ اسی کلمے میں تو یہاں پر بھی جو ہے اس شرط کے تحت بھی را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اور پھر اگلی مثال ہے شربن، یہاں پر بھی دیکھیے را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ نہیں ہے، با ہے جو اسی کلمے میں ہے اور با حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے۔ یغفر لکم، اور یہاں پر بھی دیکھیے یغفر میں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اور شربن میں بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے، لیکن یہ دو چیزوں کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ حرف مستعلیہ نہیں ہونا چاہیے، تو شربن میں بھی با حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے اور یغفر لکم میں بھی یہ جو لام ہے یہ جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ لام تعریفی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی 3 شرطیں۔ ہم نے جو را کی تفخیم پڑھی تھی، را کو موٹا پڑھنے کی جو حالتیں تھیں ان میں کچھ ایسی تھیں جو بالکل ان 3 شرائط کے اپوزٹ تھیں، تھوڑا ہم اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں را کی تفخیم میں حالت نمبر 9، حالت نمبر 10 اور حالت نمبر 11، دیکھیے یہ ان 3 شرائط کے بالکل برعکس ہے۔ 9ویں حالت دیکھیں کہ را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو تب بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں، یعنی را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جو کسرہ ہے وہ کسرہ عارضی ہونا چاہیے، تو اس وقت را موٹی پڑھی جائیں گی، یعنی را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہیں اور را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال
इरजिई, यहाँ पर इरजिई में जो हमज़ा के नीचे ज़ेर है ये आर्जी ज़ेर है, ये कसरा आर्जी है। इरतज़ा, यहाँ पर भी रा साकिन से पहले हमज़ा के नीचे जो कसरा है ये आर्जी है, तो आर्जी कसरा जब आ रहा है रा साकिन से पहले तो ऐसी हालत में रा पुर पड़ी जाएंगी। 10वीं हालत देखें बाएं जानिब कि रा साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में हो। अब हमने रा की जो तरक़ीक़ पढ़ी थी उसमें जो दूसरी शर्त थी कि कसरा उसी कलमे में हो, ठीक। अब यहाँ पर तफ़ख़ीम में ये है कि रा साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में हो, यानी अगर रा साकिन से पहले कसरा दूसरे कलमे में आ रहा है तो तब रा तफ़ख़ीम के साथ पढ़ी जाएंगी यानी मोटी, और अगर रा साकिन से पहले कसरा उसी कलमे में है तो यहाँ पर रा बारीक पढ़ी जाएंगी, ठीक है। तफ़ख़ीम की मिसाल देखिए, रब्बिरहम्हुमा, यहाँ पर रा साकिन है, रा साकिन से पहले जो बा है ये दूसरे कलमे में है, बा के नीचे जो कसरा है ये दूसरा कलिमा है। इसी तरह अमिरताबू, यहाँ पर भी रा साकिन से पहले जो मीम के नीचे कसरा है ये दूसरा कलिमा है, ठीक है। तो रा साकिन से पहले अगर कसरा दूसरे कलमे में आ रहा है तो रा पुर पढ़ी जाएंगी, और अगर रा साकिन से पहले कसरा उसी कलमे में आ रहा है तो रा बारीक पढ़ी जाएंगी। और रा के तफ़ख़ीम की 11वीं हालत ये थी कि रा साकिन से पहले कसरा और बाद में हरफ मुस्तालिया उसी कलमे में हो, बिल्कुल रा की तरक़ीक़ की जो तीसरी शर्त पढ़ चुके हैं ना उसके बरअक्स, यानी रा साकिन होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले कसरा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जगह बिल्कुल एक जैसी बात है कि रा साकिन से पहले कसरा हो, लेकिन रा साकिन के बाद हरफ मुस्तालिया आए। अगर वो हरफ मुस्तालिया उसी कलमे में आए तो फिर वहाँ पर रा की तफ़ख़ीम होगी यानी रा को पुर पढ़ेंगे, और अगर रा साकिन के बाद हरफ मुस्तालिया दूसरे कलमे में आए, बाद वाले कलमे में आए तो वहाँ पर रा को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11वीं हालत में ये हमने पढ़ा था कि रा साकिन से पहले कसरा हो और रा साकिन के बाद हरफ मुस्तालिया उसी कलमे में हो तो यहाँ रा को पुर पढ़ेंगे, जैसे क़िरतासिन व इरसादन, यहाँ पर देखिए रा साकिन है और उसके बाद जो स्वाद नज़र आ रहा है ना ये हुरूफ मुस्तालिया है जो कि उसी कलमे में है ना। मिरसादन लबिल मिरसादी फ़िरक़तिन, यहाँ पर रा सारी पुर पढ़ी जाएंगी चूँकि रा साकिन से पहले कसरा है और बाद में हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में है। और रा की तरक़ीक़ के लिए जो तीसरी शर्त थी वो ये थी कि रा साकिन से पहले कसरा हो और बाद में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना आए, और अगर आ भी रहा है तो बाद वाले कलमे में आए, उस कलमे में ना हो, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को सामने रख कर देखें तो ये बहुत अच्छे तरीक़े से जो है ज़हन नशीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। रा को जो बारीक पढ़ा जाता है उसकी चौथी हालत यह है कि रा साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन और उससे पहले ज़ेर हो, यानी कि रा पर भी सुकून है, उससे पहले जो हर्फ है उस पर भी सुकून है, और उससे पहले जो हर्फ है उस पर कसरा है यानी ज़ेर है। और वो रा पर जो सुकून है, जो जज़म है रा पर, वो असली हो कि आर्जी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको रा पर सुकून चाहिए, रा साकिन चाहिए, ठीक है। तो इसकी मिसाल है अस्सिहरा, ये असल है, अब हम इसको वक़्फ़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, अस्सिहर, ठीक है। रा पर ज़बर था लेकिन वक़्फ़ की हालत में इसको साकिन कर देना पड़ा, तो साकिन करने की वजह से रा साकिन से पहले वाला हर्फ भी पहले से साकिन था और उससे पहले ज़ेर था, तो यहाँ भी रा को हम पढ़ेंगे वक़्फ़ की हालत में बारीक, अस्सिहर। उसके बाद 5वीं हालत हम पढ़ते हैं रा साकिन से पहले या साकिन हो। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में कह रहे हैं कि रा पर सुकून चाहे असली हो या आर्जी, यानी जो हम रा साकिन वाली बात कर रहे हैं, रा पर जो सुकून है वो सुकून असली हो या आर्जी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमको रा पर सुकून दरकार है। इसकी मिसाल उज़ैरू, ठीक है। यहाँ पर देखें जब हम इसको वक़्फ़ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उज़ैर, तो यहाँ पर रा साकिन है और रा साकिन से पहले या साकिन है ना, या साकिन है और या साकिन के बाद रा आ रही है, और रा अगर साकिन है तो फिर यहाँ पर जो है रा को बारीक पढ़ा जाएगा, उज़ैर, रा बारीक पढ़ेंगे, मोटा करके नहीं पढ़ेंगे। रा को बारीक पढ़ने की 6ठी हालत है रा मुमाला। क्या मतलब है, यानी वो रा जिस पर इमाला किया जाए। और हम जानते हैं जो चीज़ यहाँ पर देखिए नोट के तौर पर लिखी गई है ना कि रिवायत हफ्स में मुंदरजा बाला सिर्फ एक ही लफ्ज़ पर इमाला होता है ना, कि इमाला पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक ही जगह पर है। और इमाला क्या है ये भी हम जानते हैं कि इस लफ्ज़ में, इस कलिमे में रा को जो है उर्दू के उस लफ्ज़ की तरह पढ़ना है जिसमें आखिर में रा और ये आता है, जैसे ख़तरे,
कम रे, इस तरह से हमको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? मज रे हा, तो ये जो रा है ना, ये रा बारीक पढ़ी जाएंगी, यानी इमाला जिस पर हो रहा है, बस एक ही कलमा है कुरान मजीद में, वो वाली रा भी बारीक पढ़ी जाएंगी। ये रा की तरक़ीक़ की छठी हालत है। और सातवीं हालत रा मुरामा मकसूरा, रा मुरामा मकसूरा, क्या मतलब है? ज़ेर वाली रा, मकसूरा यानी कसरा वाली रा, ज़ेर वाली रा, और मुरामा मतलब जिस पर रोम के साथ वक्फ किया जाए। रोम क्या है? हम वक्फ की अक़साम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कलमे पर वक्फ करते वक्त उसके आखिरी हर्फ को, उस कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करने की बजाय उसके एराब को पढ़ना, उसके एराब को अदा करना, लेकिन इतनी आहिस्ता से, इतनी कम आवाज़ से कि सिर्फ सामने वाला ही सुन सके। ठीक है। और ब्रैकेट में ये बात लिखी हुई है कि वक्फ बिर्रौम सिर्फ असली हरकत पर ही किया जाता है, ना कि आर्जी पर। ठीक है। तो उसकी मिसालें देखें। वल अस्री, वक्फ बिर्रौम नहीं कर रही हूँ, बस आपको ये कलमा पढ़कर बता रहे हैं। और इसी तरह वल फजरी, ठीक है, ये हुआ। अब जब हम इस पर वक्फ ऐसा करेंगे कि आखिरी हर्फ को साकिन कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या होगा? दोनों कलिमात में रा साकिन हो जाएंगी, उससे पहले का हर्फ भी साकिन है और उससे पहले है फतह यानी कि ज़बर। तो अब तो रा को पुर पढ़ना है, वल अस्र वल फज्र। ठीक है। लेकिन जब ये कसरा वाली रा है और इस पर वक्फ रोम के साथ करना है, यानी इतना आहिस्ता से कि सिर्फ सामने वाले को सुनाई दे, तो वहाँ पर ये रा का कसरा पढ़ा जाएगा, आहिस्ता से रा इस कसरा की आवाज़ आएंगी, तो उस वक्त इस रा को हमें बारीक पढ़ना है। वल अस्री वल फज्र। ठीक है, इस तरह से। तो ये है रा मुरामा मकसूरा, जिस कसरा वाली रा पर रोम के साथ वक्फ कर रहे हैं, तो उस रा को भी बारीक पढ़ना है। हम रॉ की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के तमाम क़वाइद मुकम्मल पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम रॉ मुख्तलिफ़ फ़ी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रॉ के क़वाइद का आखिरी टॉपिक है। रॉ मुख्तलिफ़ फ़ी का मतलब है रॉ को मोटा या बारीक दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। यानी कुरान मजीद में 8 ऐसे कलिमात हैं जिनके रॉ को मोटा या बारीक दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। यानी चाहे इन कलिमात के रॉ को मोटा पढ़े या बारीक, तिलावत दुरुस्त रहेगी। इन 8 कलिमात में से एक कलिमा ऐसा है जिसे वक्फन पढ़े या वसलन, दोनों सूरतों में उसके रॉ मोटी या बारीक दोनों तरह से पढ़ी जा सकती है। वक्फन का मतलब है कि इस कलिमा पर वक्फ किया जाए, यानी तिलावत उस कलिमा पर मुकम्मल हो जाए। और वसलन का मतलब है मिलाकर पढ़ना, यानी दौरान तिलावत मतलूबा कलमा पढ़कर तिलावत जारी रखी जाए। जिस कलमे में मौजूद रॉ को वक्फन व वसलन दोनों सूरतों में मोटा या बारीक दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है, वो कलमा है फ़िरक़िन। सूरत शुअरा की आयत नंबर 63 में ये कलमा मौजूद है। वसलन रॉ को मोटा पढ़ते हैं। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। वसलन रॉ को बारीक पढ़ते हैं। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। वक्फन रॉ को मोटा पढ़ते हैं। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़। वक्फन रॉ को बारीक पढ़ते हैं। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़। अब आते हैं ऐसे 7 कलिमात की तरफ जिनके रॉ सिर्फ वक्फन मोटी या बारीक दोनों तरह से पढ़ी जा सकती है। इन कलिमात को जब वसलन पढ़ा जाएगा तो इन कलिमात के रॉ पर रॉ की तफ़ख़ीम व तरक़ीक़ के क़वाइद लागू होंगे। आपके सामने मौजूद 7 कलिमात कुरान मजीद की जिन जिन सूरतों में मौजूद हैं, उनके नाम उनके कलिमात के नीचे लिखे हुए हैं। आए इन कलिमात के रॉ को वक्फन पहले मोटा पढ़ते हैं। अल जवार मिस्र, अल क़ित्र
نذر یسر فأسر ان اسر۔ اب ان کلمات کے را کو وقفاً باریک پڑھتے ہیں۔ الجوار مصر قطر نذر یسر فأسر ان اسر۔ بارک اللہ فیکم۔